الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، آپ میں سے کئی سارے لوگ ہیں جو یہاں پر مختلف پودوں کو، جھاڑوں کو پانی دیتے رہتے ہیں۔ اگر پانی نہ دیں تو کیا ہوگا؟ جھاڑ سوکھ جائیں گے، مر جائیں گے، زلفی کا منظر اچھا نہیں دکھے گا۔ ایسے ہی ہمارے ایمان کو، ہماری روح کو اور ہمارے اندر نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کا شوق پیدا ہو، اس کے لیے بھی کون سا پانی دینا ہے؟ اللہ نے جو اتارا ہے، اللہ نے جو اتارا ہے وہی کی شکل میں قرآن و حدیث کی تعلیم۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ ایک جگہ بڑے واضح طور پر لکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے جسم کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے ہماری روح کی غذا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنے جسم کو کھانا پانی نہ دیں، بہت نقصان ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی روح کی جو غذا اللہ نے اتاری ہے وہ نہیں دیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ جہنم میں ہوگی، جو بہت زیادہ ہلاکت و تباہی والی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی تھوڑے دن کی دنیا کی زندگی کو بنانے کی فکر میں نہیں رہتا، بلکہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آخرت کی زندگی کو بنانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، معنی اس کا صحیح ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان، چالاک انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں تیاری کرتا رہے اور کام وہ کرے جو اسے مرنے کے بعد فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کا علم سیکھتے رہو۔ روزانہ جس طرح سے ہم اپنے اسمارٹ فون موبائل کو پکڑ کے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا کنیکشن، ہماری رشتہ داری باقی رہے، محبتیں پروان چڑھیں، ہم دوسرے اور بہت سارے کام جیسے کرتے ہیں، تو ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونے کے لیے، دین سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونے کے لیے، ایمان و عقیدے پر مضبوطی سے جمے رہنے کے لیے، نیک کاموں کو استقامت کے ساتھ پابندی سے کرتے رہنے کے لیے ہمیں دینی علم کی غذا، علم دین کا یہ روحانی جو اللہ رب العالمین نے غذا رکھا ہے وہ برابر ہمیں حاصل ہوتا رہے، برابر حاصل ہوتے رہے۔ اسی لیے مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم دین کو بارش سے، مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدی کمثل غیث، اللہ رب العالمین نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا اس کی مثال بارش جیسی ہے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بارش زمین پر گرنے کے بعد 3 قسم کے زمینوں کے بارے میں فرمایا۔ ایک تو فرمایا وہ زمین کہ جب بارش کا پانی وہاں پر گرتا ہے فوراً وہاں سے ہریالی پیدا ہوتی ہے، ہریالی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری زمین وہ ہے کہ جب پانی وہاں گرتا ہے تو وہاں ہریالی نہیں پیدا ہوتی، لیکن وہ پانی اس زمین کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ زراعت کرنے والے کسان لوگ اس پانی کو کسی بھی طریقے سے نکال کر اپنی زمینوں میں سینچائی کرتے ہیں۔ تیسری زمین وہ ہے جو قیعان، بنجر زمین، جہاں نہ پانی سے کوئی پودا اگتا ہے، نہ کوئی ہریالی پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ پانی وہاں محفوظ ہوتا ہے، سٹور بھی نہیں ہوتا زمین میں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں بعض جگہ پر بور، کیا کہتے ہیں اس کو، بور ڈالتے ہیں، 500 فٹ اندر چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی پانی نہیں آتا۔ بعض جگہوں پر دیکھتے ہیں نا یہ ہمارے ملکوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کی زمین کی مثال دینے کے بعد پھر کہتے ہیں، جو شخص میرے لائے ہوئے اس علم کو سیکھتا ہے، ہدایت کو حاصل کر کے اس پر جمع رہتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے، اس میں 2 زمینوں کی مثال آ گئی۔ اور جو آدمی میرے اس لائے ہوئے علم اور ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اس کی مثال بنجر زمین کی ہے۔ ہم اگر اپنے ملکوں میں دیکھیں، جو لوگ کھیتی پسند کرتے ہیں وہاں ان کو پتہ ہے کہ بنجر زمین
اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے, کوئی قیمت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں اچھی کھیتی والی زمین, کیا پوچھتے ہیں اس کھیت میں ایک فصل ہوتی ہے یا دو فصل ہوتی ہے؟ سوال کرتے ہیں نا. اگر دو فصل والی زمین ہے تو قیمت اور زیادہ ہوتی ہے, اگر ایک فصل والی ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے. میرے بھائیوں, علم اور ہدایت یہ روزانہ بلکہ ایک ایک لمحے میں ہمارے لیے انتہائی سخت ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جو سہولتیں دی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. واٹس ایپ, فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ میں بہت سارے گناہ کے کام سیکھنے کے بجائے اللہ کے دین کو سیکھنے کے کام میں اگر استعمال کریں گے, توحید پر جمے رہیں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں گے, صبح و شام وغیرہ کے اذکار کرتے رہیں گے اور دوسرے نیک کاموں میں آگے رہیں گے, تو دنیا کے مصائب سے بھی بچتے ہوئے, آزمائشوں میں کامیابی کے ساتھ گزرتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.